تو اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اور اس کے اوپر پھر ازار، اس کے اوپر ازار، وہ ازار کے اوپر عورت کے جسم کو پردے میں ہی رکھتے ہوئے جو کپڑا اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر رکھیں گے، ان کپڑوں کے اوپر، جس طرح مرد کے بارے میں بتایا گیا۔ تو پہلے جو ازار ہے اس کو لپیٹا جائے گا جسم کے گرد، اسی طرح سے پہلی طرف دائیں طرف سے شروع کیا جائے گا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ بغلوں سے لے کر یہ سینہ چھاتی سب چھپ جائے گی اور پاؤں تک یا جہاں تک بھی جا سکے گا اس کو جسم کے گرد لپیٹ دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اس کے اوپر قمیص آ جائے گی، پھر اس کے بعد سر بند یا خمار اس کے ساتھ سر کو اور بالوں کو چھپا دیا جائے گا، اور اس کے اوپر پھر جو پہلی چادر ہے لفافہ اوپر ہے جو اس کو دائیں طرف سے اوپر لپیٹ دیا جائے گا جس طرح مرد کا ہم نے لپیٹا تھا، اور پھر بائیں طرف سے نیچے پہلے بچھا ہوا ہوگا، اور پھر جو دوسری آخری چادر رہ جائے گی اس کو پہلے دائیں طرف سے اور پھر بائیں طرف سے اوپر لپیٹ دیا جائے گا، پھر بند باندھ دیے جائیں گے۔ سر کے پیچھے جو حصہ بچا ہوا ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ سائز کا وہی حساب ہوگا جو مرد کے لیے تھا، تو جو سر کے اوپر حصہ بچا ہوا ہوگا اس میں بھی بند باندھ دیا جائے گا، اور کمر میں بھی یا جتنے بند کی ضرورت محسوس ہو، اور اسی طرح پاؤں کے نیچے بھی جو کفن کا حصہ بڑا ہوا ہوگا اس میں بند باندھ دیا جائے گا، اور اس طرح عورت کی میت بھی جنازے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ ہم نے عرض کیا کہ جس طرح عورت کی نماز جنازہ میں امام عورت کے درمیان میں یعنی اس کے سینٹر میں کھڑا ہوگا اور نماز پڑھائے گا، کیا عورت کے لیے نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے ضمائر جو ہیں کہ جس طرح مرد کے لیے ہے اللہم اغفر لہ ورحم ہو، یہ ضمیر مذکر کی ہے، اور مؤنث کے لیے ہا ضمیر استعمال ہوتی ہے، تو کیا یہ ضمائر تبدیل کرنی چاہیے کہ مثلا آپ نے مرد کی نماز جنازہ پڑھائی ہو تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر لہ، عورت کی پڑھائی ہو تو فرمایا اللہم اغفر لہ، تو ایسا ثابت نہیں۔ اس لیے اگر ضمائر چینج نہ کی جائیں تو یہی بہتر ہے، کیونکہ اس ضمیر کے اندر بحیثیت میت مرد بھی آ جاتا ہے اور عورت بھی آ جاتی ہے، مرد بھی آ جاتا ہے اور عورت بھی آ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی تبدیل کر لیتا ہے، ایسے نہ ہو تبدیلی کا یہ صورت نہ ہو کہ پہلی تو کہے اللہم اغفر لہ پھر کہے اللہم اغفر لہ اور سارا ہی وہ، تو ایسی صورتحال میں پھر اس سے بہتر ہے کہ بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کر سکتا ہے یا کر لیتا ہے تو اس سے نماز جنازہ میں خلل نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی عالم دین یا کوئی ماہر ایسے پڑھاتا ہے تو۔ عورت اسی طرح بچے کی میت، تو میں نے عرض کیا تھا کہ بچہ جو نابالغ ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ایک دعا تو عام ہے، اگر وہ بچہ لڑکا ہے تو اس کو کفن مردوں کی طرح دیا جائے گا، اگر وہ لڑکی ہے تو عورتوں کی طرح دیا جائے گا۔ اور نماز جنازہ میں کہ اگر وہ بلوغت سے پہلے فوت ہو گیا، چھوٹا بچہ فوت ہو گیا، تو ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس کے لیے ہم دعا کریں گے تو کیا دعا کریں گے؟ تو یہ دعا جو ہے نبی علیہ السلام نے سکھائی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، اس میں سب آ جاتے ہیں، تو یہ دعا پڑھی جائے۔ یا پھر وہ ایک دعا جو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے، اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرطا و اجرا، تو یہ دعا پڑھی جائے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے پیش رو بنا، آگے پہنچ کر ہمارے لیے انتظام کرنے والا بنا، اور ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا، تو یہ دعا بھی پڑھنی جائز اور درست ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد میت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر میں دفن ہونے تک درمیان میں یعنی نماز جنازہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے دعا نہیں کی، کیونکہ نماز جنازہ خود دعا ہے، اس کا آپ سے ثبوت نہیں ہے۔ قبر میں دفن کرنے کے بعد، اور قبر میں دفن کرنے کا طریقہ میں نے عرض کیا تھا کہ میت کو قبر کی پائنتی کی طرف سے یعنی پاؤں کی جانب سے میت کو اتارا جائے گا۔ اب عورت کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ عورت کو محرم ہی قبر میں اتارے، لیکن اگر محرم ہو تو بہتر ہے، نیک لوگ کوشش کی جائے کہ وہ میت کو قبر میں اتاریں۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے تو پھر غیر محرم بھی عورت کو قبر میں اتار سکتے ہیں، شرط نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ محرم ہوں، جو اس کے اپنے قریبی رشتہ دار ہوں، وہ عورت کو قبر میں اتاریں۔
قبر میں دفن کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو اونچی بنانے سے منع کیا، پختہ بنانے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا ایک بالشت کے برابر قبر اونچی ہو اور قبر کے کوہان نما ہو، درمیان میں کوہان نما ہو۔ قبر کو پر مٹی ڈالنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پہ پانی چھڑکا، جس طرح کہ آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم، سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی قبر پر پانی چھڑکا، تو پانی چھڑکنا بھی قبر پر دفن کرنے کے بعد مسنون ہے۔ اس کے بعد آپ نے دفن کرنے کے بعد میت کے لیے قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو، وصلوا لہ التثبیت، اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فإنہ الآن یسأل، اس سے اب سوال جواب کیے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق بخشے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ یہ دعا ہاتھ اٹھا کر کرنا جائز ہے، قبر کے پاس دعا ہاتھ اٹھا کر کرنا جائز ہے، اور اس میں بہتر ہے کہ قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے، قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے۔ تو یہ جنازے کے مختصر احکام تھے۔ سوال ایک یہ ہے کہ جو لوگ وضو کر کے انہوں نے میت کی چارپائی کو کندھا دیا، قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں، تو کیا ان کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ ایسے لوگ ان کو دوبارہ وضو نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ جو روایت ہے کہ من حمل میتن فلیتوضا، جو میت کو اٹھائے اس کو وضو کرنا چاہیے، تو علماء نے اس کو ایک تو ندب پر محمول کیا ہے کہ ایسا اگر کر لیں تو مستحب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ صحابہ اکرام میں بہت سے لوگ جنازہ لے کر جایا کرتے تھے وضو کر کے، اور وہ وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ بعض نے کہا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب میت کا جسم، میت کو غسل دینے کے بعد جب جو اٹھا کر وہ رکھتا ہے اور کفن کے اوپر رکھتا ہے، یا اس کے لیے ہے مباشرتاً میت کے جسم کو جس کا ہاتھ لگتا ہے، لیکن پھر بہرحال یہ وضو کرنا چارپائی کو جو اٹھا کر جاتے ہیں ان کے لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ ان کا پہلا وضو ہی کافی ہے جو انہوں نے پہلے کیا تھا۔ اسی طرح میت کو دفن کرتے وقت میں نے عرض کیا تھا کہ جب لوگ باہر سے پکڑائیں میت کو چارپائی سے، اور جو لوگ وہاں کھڑے ہیں یہ 3 لوگ ہونے چاہیے جو مناسب ہے، 3 لوگ، وہ اپنے ہاتھوں پہ میت کو اٹھا لیں، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر پھر گھٹنوں کے بل اس طرح بیٹھ جائیں، اور پھر میت کو لحد کے اندر جب اتارنا ہے تو بڑے اکرام سے اور احترام، پیار سے، شفقت سے اس کو لحد کے اندر اس طرح اتاریں، اور یہ پڑھتے ہوئے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، اور ایک روایت میں و علی سنت رسول اللہ، تو میت کو دفن کریں، اور اس کے بعد لحد کو بند کر دیا جائے اینٹوں کے ساتھ، اور اینٹیں پختہ نہیں ہونی چاہیے، کچی اینٹوں کے ساتھ لحد کو بند کیا جائے۔ کیسے بند کیا جائے گا کہ اینٹ اس طرح کھڑی کر کے اس کا ایک کنارہ لحد کے کنارے کے ساتھ اوپر والے اور ایک نچلے کنارے کے ساتھ، اور اس حساب سے کہ وہ کنارہ ٹوٹنے نہ پائے، اس طرح وہ اینٹیں کھڑی کر دی جائیں گی، ساتھ لگا دی جائیں گی، اور پھر نیچے وہ اینٹ کو تراش کے ان کے نیچے اس طرح پھنسا دیا جائے گا تاکہ اینٹ مٹی گرنے سے پھسلے نہیں پیچھے، اور گیلی مٹی کے ساتھ ہی اس کے اندر جو دراڑیں اور سوراخ رہ گئے ہوں گے اینٹوں کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد قبر کو مٹی وہ جو قبر کی پہلے باہر نکالی تھی وہ ڈال کے اس قبر کو بند کر دیا جائے گا، اور قبر کو اس طرح بنایا جائے گا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ قبر ایک بالشت کے برابر ہوگی اونچی اور کوہان نما بنائی جائے گی۔ یہ طریقہ کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ قبر کے اوپر لکھ کر تختی لگانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، قبر کو پختہ بنانے سے بھی اور قبر پر تختی لکھ کر لگانے سے بھی منع کیا ہے، اس سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، خاموشی کے ساتھ جانا چاہیے۔ ہمارے پاس اس کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی جب فوت ہوئی تھی تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون شخص ہے من لم یقارف اللیلہ، تو حضرت ابو طلحہ نے کہا تھا، تو انہوں نے قبر میں ان کو اتارا تھا، تو حضرت ابو طلحہ جو تھے
وہ ان کے محرم نہیں تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ گنجائش ہے. ثلاثہ حسیات. بسم اللہ. ہاں جی. اور کوئی پڑھتے ہیں یہ جو روایت ہے نا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ.